امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا، ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ بولے، بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ 10 مئی کو اپنی خود مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کی بجائے اسٹریٹجک تعلقات بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ نواز شریف کے بعد آنے والی حکومت نے ٹی ٹی پی کے لیے بارڈرز کھولے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 16 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو، دو طرفہ تجارت، اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت پر گفتگو، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، کہا عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین، کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین تھا۔ امریکہ کی ایران سے مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ملاقات کی تفصیلات جاری کر دی۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارت، معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی، خصوصاً داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹام ایبروز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور پر بھی زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین اور پی ایل اے کے سیاسی امور کے سربراہ اور چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ ملاقاتوں میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ تربیتی امور پر غور، دفاعی شعبے میں جدت اور ادارہ جاتی رابطوں کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں ہائبرڈ اور روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے دفاعی تعاون بہتر بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پی ایل اے کے جنرل چین ہوئی سے بھی ملاقات۔ دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے پہلے اسکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی، کہا پاکستان کی باصلاحیت نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے ہنرمند افراد کی تیاری کو ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق روڈ میپ پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف کی مکمل روڈ میپ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزارتوں میں تکنیکی ماہرین کی شفاف تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس، ادارہ جاتی اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور 7 اہم محکموں میں سینئر عہدوں کے لیے میرٹ پر مبنی شارٹ لسٹنگ کے اقدامات۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر سمیت متعدد ممالک کے لیے 18 معاشی سیکٹرز کی سرمایہ کاری پر بھی بریفنگ دی گئی۔
اور کہا ادارہ جاتی اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اے آئی کے ذریعے دہشت گرد مواد ہٹانا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے، آزادی اظہار رائے کو خاموش نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا سوشل میڈیا یا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ بیرسٹر عقیل نے کہا، دہشت گردی پر مبنی پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ پنجاب میں مزید بارشوں کا امکان۔ پی ٹی آئی میں پنجاب نے 5ویں اسپیل کا بھی الرٹ جاری کر دیا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، چشمہ بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا پل کا گائیڈڈ بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی لیا کی متعدد بستیوں میں داخل۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 144 افراد جاں بحق، 493 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 63، سندھ میں 25، بلوچستان میں 16 اموات ہوئیں۔ اسلام آباد میں 8، گلگت بلتستان میں 8 اور آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی۔ کہا، حماس غزہ کے معاملات پر ڈیل چاہتی ہی نہیں تھی، ایسا لگتا ہے حماس والے مرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے غزہ سے بہت سے یرغمالی نکال لیے ہیں۔ حماس کو معلوم ہے جب ہم آخری یرغمالی نکال لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے وہ مذاکرات چھوڑ گئے ہیں۔ اب حماس کو لڑنا ہوگا، اب آپ کو ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ امریکی صدر نے فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ فرانسیسی صدر جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ صدر مملکت نے ہمیشہ اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ آصف زرداری نے بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو انتشار سے بچایا۔ 11 سال قید کاٹنے کے باوجود صدر آصف علی زرداری نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی۔ آج پاکستان کو ایسی ہی بصیرت رکھنے والی بردبار قیادت کی ضرورت ہے جو انتقام کی بجائے مفاہمت اور اقتدار کی بجائے جمہوریت کو ترجیح دیتی ہو۔ وزیر اطلاع سنگھ شرجیل انعام میمن کا بیان۔ سیاسی پارٹی کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے سختی کم کی جائے۔ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، لوگوں کو انا ختم کرنی ہوگی۔ جمہوریت اور اس کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، تحریک انصاف سیاست پہ انتشار پسند نہیں کرتی، پارٹی پر فارن فنڈنگ کا الزام لگایا گیا۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات۔ اے پی سی لاہور نے عمر ایوب، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں ملزمان کو پرتشدد کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ عمر ایوب اور فواد چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ بانی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملے کا کیس۔ لاہور کینٹ کچہری نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شبلی فراز کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کو 30 جولائی کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے سمن نوٹس اڈیالہ جیل حکام کے نام جاری۔ سیہونی فورسز کے غزہ میں بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حملے میں فلسطینی صحافی آدم ابو حربیت بھی شہید ہو گئے۔ ایک غذائی قلت کے باعث مزید 9 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت کے باعث
शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। 1,43,965 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। लंदन में गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों की अमवात पर एहतजाज। यमन में हज़ारों शहरियों की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी। कहा मुश्किल की इस घड़ी में गजा के साथ खड़े हैं। इसराइल में अरब कम्युनिटी का भी गजा में सिहानी जाहिद के खिलाफ मुजाहरा। ब्रितानी पार्लियामेंटेरियंस का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालिबा। 221 अरकान का प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को खत। ब्रितानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे और बतौर रियासत ताल्लुकात इस्तवार करे। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से पहले रियासत तस्लीम किया जाए। ब्रितानिया 2 रियासती हल के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्रितानी पार्लियामेंटेरियन